وفی روایت اخری نیت المؤمن خیر من عملی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بعد جو صحیح ترین کتاب مانی جاتی ہے وہ بخاری شریف ہے۔ اصح الکتاب اس کو کہا گیا بعد کلام اللہ۔ اس کی جو پہلی حدیث مبارکہ ہے جو امام بخاری لے کر آئے ہیں، وہ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ قرآن حدیث یہ عمل کی کتابیں ہیں، یہ پیروی کی کتابیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے طریقے ہیں، ان کی رضا جوئی کا اس کے اندر اللہ نے طریقہ بتایا ہے۔ تو دیکھو اب اگر قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کا تم مطالعہ کر رہے ہو تو پہلا کام جو تم سب کو کرنا پڑے گا کہ وہ اپنی نیتوں کو خالص ایک اللہ کے لیے کرنا پڑے گا۔ اس لیے پہلی حدیث مبارکہ یہ لے کر آئے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جتنے بھی اعمال تمہاری زندگی میں آئیں گے ان میں تمہاری نیت اللہ تعالیٰ کو چاہیے، تمہارا عمل یا عمل کثیر نہیں چاہیے۔ یعنی جو کام بھی کرنا، جو عمل بھی کرنا، اس کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو، مخلوق کے لیے نہ ہو، کسی بندے کے مفاد کے لیے نہ ہو، ریا کے لیے نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ عمل دکھانا ہے تو کس کو دکھانا ہے؟ ایک اللہ کو دکھانا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو پہلی حدیث مبارکہ میں نیت کی اصلیت بتا دی گئی، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی کام کی نیت کرتا ہے تو اس کا اجر فوراً اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ابھی وہ کام عمل کے سانچے میں نہیں ڈلا، ابھی اس نے کوئی قدم نہیں بڑھایا، کوئی عبادت کا آغاز نہیں کیا، کوئی مخلوق کی خدمت کا کام شروع نہیں کیا، صرف دل میں یہ ارادہ کیا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا۔ اب یہ جو دل کی نیت ہے، اس دل کی نیت میں کوئی ریا نہیں، دل کی حالت تو صرف اللہ کو معلوم ہے، تو اس لیے مخلوق کے لیے تو اس نے نیت کی نہیں، صرف خالق کے لیے کی ہے، اور خالق کو معلوم ہے کہ میرے بندے نے نیک عمل کی نیت کر لی ہے، اس لیے یہ ریا سے خالی ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ کوئی عمل کرتے ہیں، اجتماعی عمل ہے، نماز کا عمل ہے، روزے کا عمل ہے، زکوٰۃ کا عمل ہے، حج کا عمل ہے، طواف اور سعی ہے، یہ سارے اعمال ایسے ہیں کہ جس میں مخلوق ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جیسے آپ باہر جاتے ہیں، اگر آپ روزے کے ساتھ ہیں تو کوئی تواضع آپ کی کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ کہہ دیں گے کہ انا صائم، کہ میں روزے سے ہوں۔ تو روزے کی نیت تھی اللہ کے لیے، لیکن مخلوق کو بھی علم ہو گیا۔ لیکن جب تک یہ نیت رہتی ہے، مخلوق کو علم نہیں ہوتا، وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا اجر جاری ہو جاتا ہے۔ اور جب عمل کے سانچے میں آتی ہے تو جو بندے بھی اپنی نیت کی راکھی کرتے ہیں، اپنی نیت کا تحفظ کرتے ہیں کہ میں جو کام بھی کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر ان کو عبادت پر بھی وہی اجر ملتا ہے جو ان کو نیت پر اجر مل رہا ہوتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیت المؤمن، مومن کی نیت خیر من عملی، اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں نیت کا مقام کون سا ہوتا ہے؟ آنکھیں ہیں، کان ہیں،
زبان ہے؟ نہیں، نیت کا مقام دل ہے۔ انسان دل کے اندر ایک ارادہ کر لیتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے نوازا، دنیا کی دولت مجھے عطا کی، تو میں اس دولت کو غریب لوگوں پر خرچ کروں گا۔ اب دیکھیں، یہ جو نیت تھی، اس نیت اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اجر لکھ دیا۔ تو یہ نیت کہاں کی ہے؟ دل میں کی ہے، اور دل تمام اعضاء کا سردار ہے۔ یعنی قلب جو ہے، یہ آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، تمام جتنے اعضاء ہیں، پاؤں کا سردار مقام کون سا ہے؟ دل۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا مقام بھی کون سا ہے؟ دل۔ اللہ سے محبت کا مقام بھی دل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا مقام بھی دل۔ اب جب دل کے اندر انسان نیت کر لیتا ہے اور دل تمام اعضاء کا سردار ہے، تو جو انسان دل کے اندر نیت کر لیتا ہے، ایسی خالص نیت تمام عملوں کی سردار بن جایا کرتی ہے۔ تو اس لیے جو دل کے اندر معاملہ ہے، یہ پہلے کرنا چاہیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے۔ آپ کوئی عمل بھی دنیا کا کر رہے ہیں، دین کا کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے نیت کر لیں کہ دیکھیں یا اللہ، میں نے یہ ارادہ آپ کے ہاں لکھوا لیا کہ میں نے انشاءاللہ فلاں عمل کرنا ہے، اس کی نیت کر لی۔ اب نیت کا اجر جاری ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ نیت میں دوام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ نیت کر لی کہ ہم اپنی زندگی میں جو نیک عمل کریں گے، تسبیحات کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، پہلے دن یہ نیت ہر مومن کر لے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء آئے، اور پھر حضرت آدم کی امت کے مومنین سے لے کر حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخری فرد تک میرے تمام عمل کا ثواب میں ان کی روحوں کو کرتا ہوں۔ تو یہ نیت کیا ہو گئی؟ اب نیت یہ جاری ہو گئی، اب اس کو دوام مل گیا، اب بار بار کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو پتہ چل گیا کہ میرے بندے نے یہ نیت کر لی ہے کہ اس نے یہ ثواب اپنے اعمال کا ان مقدس ہستیوں کو پہنچانا ہے، ارواح کو پہنچانا ہے، تو اب بار بار اس کے تکرار کی ضرورت نہیں۔ اس لیے نیت کے عمل کو، نیت کا جو عمل ہے، اس کو دوام حاصل ہے، عمل کو دوام حاصل نہیں۔ اب دیکھیں، انسان کے بس میں کیا ہوتا ہے کہ ارادہ کر لینا، عمل اس کے اختیار سے باہر ہے۔ جتنا اختیار اس کا تھا، اتنا ٹوٹا پھوٹا عمل، تھوڑا عمل اس نے کر لیا۔ لیکن ایک بات اس میں نقطہ دیکھیں کہ انسان کا اختیار تھا تھوڑے عمل پر، نیت اس نے بڑے عمل کی تھی۔ تھوڑے عمل کا اختیار اس کو اللہ نے دیا، اس نے تھوڑا عمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس کے تھوڑے عمل کو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق تمام عملوں کا ثواب اس کو عطا فرما دے۔ یہ اختیار میرے رب کو حاصل ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم جو نیت کر لیں، اس میں کوئی ایک آدھ قدم بڑھا دیا کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی حضور پیش ہو جایا کریں کہ میرے مالک، میں کمزور ہوں، ناقص ہوں، برداشت نہیں کر پاتا، ٹائم نہیں نکال پاتا، لیکن میری نیت تو آپ تک پہنچ چکی کہ میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا ہے۔ میرے مالک، میں نے اپنی بس کے مطابق عمل کر لیا، آپ اپنے اختیار کے مطابق اس پر اجر عظیم عطا فرما دیجیے۔ تو یہ نیت دوام ہوتی ہے، اور عمل کو دوام اور استقلال نہیں ہوتا، یعنی عمل جاری نہیں رہتا، عمل رک جاتا ہے۔ یہ تیسری وجہ ہے۔ ایک اور نقطہ اس میں دیکھ لیجیے، انسان کے عمل محدود ہوتے ہیں۔ چاہتا تو بہت کچھ ہے کہ میں راتوں کو بھی اٹھوں، پوری پوری رات عبادت کروں، میں صدقہ خیرات بھی کروں، میں یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خدمت خلق کے کام بھی کروں، یہ نیت تو کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور رخصت ہونے کے بعد اپنے ایک ساتھی صحابی کو خواب میں آئے، اور خواب میں آنے کے بعد انہوں نے پوچھا صحابی سے کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جب اللہ کے حضور آپ پیش ہوئے، سوال و جواب ہوا، تو کیا معاملہ کیا اللہ نے آپ کے ساتھ؟
تو انہوں نے کہا اللہ نے میرے ساتھ بڑا کرم کا معاملہ کیا کہ جب میں اللہ کے حضور حاضر ہوا تو اللہ نے کہا کہ اس نے اپنی زندگی میں اتنا سونا، اتنا چاندی اور اتنا مال و منال لوگوں میں خرچ کیا ہے، اس سارے کا ثواب میں نے اس کو عطا کر دیا، چنانچہ اس کو جنت کے بالا خانوں میں لے جاؤ۔ تو میں حیران ہوا کہ میں تو ایک مفلس آدمی تھا، میں تو ایک فقیر آدمی تھا، میرے پاس تو سونا چاندی کوئی نہیں تھا، نہ مال و منال تھا، یہ اللہ رب العزت کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میرا بندہ، ایک مرتبہ مخلوق کے اندر میں نے رزق کم بھیجا، فصلیں کم ہوئیں، قحط پڑ گیا، اس وقت تو احد پہاڑ کے قریب سے گزر رہا تھا، تو نے کہا تھا کہ میرے مالک اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہو، اتنا سونا چاندی ہو جو احد پہاڑ کے برابر بھی ہو، تو آج مخلوق تیری مشکل میں ہے، میں سارے کا سارا تیری راہ میں تیری مخلوق کے لیے قربان کر دوں۔ یہ نیت کی تھی، اب عمل تو نہیں کر سکے، وہ پوری زندگی فقر والی گزاری، لیکن اللہ تعالیٰ کو نیت اتنی پسند آئی کہ احد پہاڑ جتنا سونا چاندی اور مال و منال کا اجر اس صحابی کے نام اعمال میں اللہ نے درج کر دیا۔ تو مومن کی جو نیت ہوتی ہے وہ لامحدود ہوتی ہے، عمل محدود ہوتا ہے۔ نیت لامحدود ہوتی ہے، انسان کی عقل سے بعض اوقات ماوراء باتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے اختیار میں تو وہ ہے نا۔ تو اللہ کہتا ہے دیکھو میرا بندہ کتنی بڑی نیت کر رہا ہے، تو اس کے عمل جو محدود ہوتا ہے، اس کے اعمال محدود ہوتے ہیں، لیکن اس محدود عمل اور لامحدود نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ٹھکانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں آپ کافر کو دیکھ لیں، کافر کے گناہ جتنے بھی ہیں وہ محدود ہوتے ہیں۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ سارے کافر معصیت میں پڑے ہوئے ہوں، لیکن ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے، لیکن زندگی ان کی اچھی گزر رہی ہے، کوئی معصیت جو ظاہر شریعت میں منع ہے وہ نہیں کر رہے، لیکن دیکھ لیں گناہ محدود ہیں، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ان کو ملے گی۔ اب اس میں نقطہ دیکھ لیں کہ مومن کے عمل تو اگرچہ محدود ہیں، لیکن نیت لامحدود، اس لیے اس مرنے کے بعد اس کی جنت میں زندگی بھی لامحدود ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی۔ اب کافر کا عمل کیا ہے؟ وہ محدود ہے، معصیت اس نے زیادہ نہیں کی، لیکن اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اس ایمان کی نیت نہ کرنے کی وجہ سے اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زندگی میں کچھ اعمال اگر ایسے بھی ہوں جو انسان نہ کر سکے، لیکن اللہ کے حضور کہتا رہے کہ میرے مالک اگر آپ مجھ پر کرم فرمائیں گے تو میں یہ عمل، اگر یوں مجھے کشادگی ملے گی، مجھے اگر فرصت ملی تو میں یہ کام کروں گا۔ یہ نیت بار بار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیو، قیامت والے دن بہت سے بندے پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئیں گے، بڑے اعمال ہوں گے، مخلوق خدا کی خدمت ہوگی اور دیگر اعمال حسنہ ہوں گے، ان کی نیت ہوگی اور وہ کرتے رہیں گے دنیا کی زندگی میں، لیکن نیت خالص نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے، خالص نیت کس کو کہتے ہیں؟ الا للہ الدین الخالص، ہر کام کرنا اور تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب نیت جب اللہ کے لیے نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمام اعمال جو بظاہر اس کے اچھے اعمال ہوں گے ہوا منصورہ، ہوا گرد و غبار بنا کر اللہ تعالیٰ روز قیامت اڑا دیں گے۔ لیکن اگر اچھا عمل تھوڑا بھی ہوگا، لیکن نیت اگر اللہ کو راضی کرنے والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس تھوڑے عمل کو بھی اپنی رضا کا ذریعہ بنا کر جنت کا پروانہ مومن کے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ بعض اوقات میرے بھائیو حدیث میں آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں لیکن بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، دنیا کی زندگی میں لوگوں کے حقوق اس کے اوپر ہوں گے، اور جب روز قیامت اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس سے حق لینے والوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا کہ دیکھ لو
تم نے حق لینا تھا اس سے، اب میں تمہیں موقع دے رہا ہوں کہ اس سے حق لے لو۔ اب لوگ کہیں گے کہ یا اللہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں سوائے اعمال کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، تم اپنے حقوق کے مطالبے کے بدلے میں اعمال اس کے لیتے چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ اعمال اس کے جو تقاضا کرنے والے ہوں گے ان کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اکٹھے کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے اعمال جو تھے وہ گھٹتے چلے گئے، حقوق ادا ہو رہے ہیں لوگوں کی، جو دنیا کی زندگی میں لوگوں کے حقوق ان کے پاس رہ گئے تھے، اب اس کے اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کو خالی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اب قریب ہے کہ اس کو جہنم میں دھکا دے دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بخشش کا فیصلہ فرما کر جنت میں روانہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ کہ اب تو اس کے اعمال کوئی نہیں رہے، اس کے باوجود آپ اس کو جنت میں روانہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا کی زندگی میں اس نے لوگوں کی بھلائی کی نیت کر لی تھی، اس نیت کے اخلاص میں صرف ایک وجہ تھی کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس نیت پر اس نے عمل کوئی نہیں کیا تھا، اس کے بس میں نہیں تھا، اس نیت کے اخلاص کی وجہ سے میں آج اس کے سارے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو دیکھیں، سچ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ نیت المومن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عمل میں تو ریا آ سکتی ہے، عمل میں تو وساوس آ سکتے ہیں، عمل میں تو دیگر معاملات آڑے آ سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیو نیت کا حال تو میرا اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو یہ جو نیت کا معاملہ ہے، اس پر بھی بے شمار لوگوں کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک پڑوسی تھا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ لوہار تھا، اور وہ لوہار بالکل پڑوس میں رہتا تھا۔ وہ فوت ہو گیا۔ اب فوت ہونے کے بعد وہ اپنے ایک ساتھی کو خواب میں نظر آیا۔ اب زندگی اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے پڑوس میں گزاری تھی۔ اب دیکھا اس بندے نے کہ وہ تو جنت میں پہنچ چکا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام کون سا عطا کیا؟ مقام یہ عطا کیا کہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنت میں مقام تھا، وہ لوہار اس کے ساتھ ان کے ساتھ جنت مقیم ہوا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اس سے کہ یہ کیا معاملہ؟ وہ تو وقت کے بہت بڑے امام تھے، ان کی وجہ سے تو لوگوں کو بڑی ہدایت ملی، ان کا درس بڑا مشہور تھا، بڑے فقیہ تھے، دین کی بڑی خدمت کی، تم ان کے ساتھ لوہا کوٹنے والے تم کدھر پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا بات یہ نہیں، واقعی ان کے مقام اللہ کے ہاں بڑا بلند، مجھے اللہ نے ان کے مقام کے ساتھ کا مقام کیوں دیا؟ وہ میری ایک نیت کی وجہ سے۔ میں نے یہ نیت کر لی تھی کہ میں ان کے پڑوس میں لوہے کوٹنے کا کام کیا کرتا تھا، میری بھٹی تھی اور میں لوہار تھا، لیکن میں نے ایک نیت کر لی تھی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں جس وقت اذان شروع ہوگی، میں خاموشی سے اذان سن کر اپنا لوہا کوٹنے کا کام چھوڑ کر سیدھا مسجد میں جایا کروں گا۔ یہ میں نے دل میں نیت کر لی تھی۔ اب جب بھی اذان شروع ہوتی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی مسجد میں، تو میں وہ جو ہتھیار میرے ہاتھ میں ہوتا لوہا کوٹنے کے لیے ہتھوڑا، اب وہ ہتھوڑا میں لوہے پر مارنے کی بجائے اپنے کندھے سے پیچھے پھینک دیا کرتا تھا کہ نہیں، میرے رب کی ندا آ گئی، اب میرے لیے ضروری ہے کہ میں رب کی ندا پر لبیک کہتا ہوا ہوں، امام احمد بن حنبل کے پیچھے نماز پڑھ لوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ میرا عمل اور یہ نیت اتنی پسند آئی کہ آج امام احمد بن حنبل کا ساتھ مجھے جنت میں عطا کر دیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک آدمی تھا جو حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کا پڑوسی تھا۔ وہ مزدور آدمی تھا، کچھ کام کاج کرتا تھا، لیکن پڑوس کس کا تھا؟ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کا۔ تو وہ رات کو جب عشاء کے بعد واپس آتا تو کیا دیکھتا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے گھر کے صحن میں مصلی بچھا کر رب کے حضور کھڑے ہوئے عبادت میں مصروف ہے، نوافل پڑھ رہے ہیں۔
تو یہ دل میں ایک کہتا کہ یا اللہ آپ نے مجھے مزدور پیدا کیا ہے، میں پورا دن کماتا ہوں اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، محنت مزدوری کرتا ہوں، رات کو تھکا ہارا میں واپس آتا ہوں، جس طرح، اور میری کثیر العیالی بھی ہے، میری فیملی بھی بڑی ہے، بچے بھی بہت زیادہ ہیں، تو مجھے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے بچوں کی پرورش کے لیے اور نان نفقے کے لیے۔ اگر آپ نے مجھے فارغ کیا ہوتا دنیا کے معاملات اور رزق کے معاملے میں، مجھے آپ نے ایسی فراخی دی ہوتی جو امام اعظم رحم اللہ کو دے رکھی ہے، تو میرے مالک میں بھی اسی طرح رات کو آپ کے دربار میں مصلی پر کھڑا ہو کر آپ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ یہ نیت اس نے کیا رکھی تھی کہ یا اللہ میں محنت تو کر رہا ہوں، لیکن جس دن بھی آپ نے مجھے فراخی اور کشادگی عطا فرمائی رزق میں، اس دن میں بھی راتوں کو اٹھ کر آپ کی عبادت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی نیت اتنی پسند آئی کہ اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے روز معاشر ان کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ساتھ جنت میں عطا فرما دیا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ جو نیکی کی آرزو کرنی ہے نا، نیکی کی تمنا کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر پوری زندگی اعمال میں اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے، لیکن نیت میں کمی بیشی نہ ہو، نیت میں اخلاص ہو، اور بار بار نیت کو دہراتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اگر آپ نے یہ کیا ہوتا تو میں یوں کرتا، اب بھی آپ سے وعدہ ہے کہ اگر یہ کر دیا آپ نے میرے ساتھ تو میں بھی انشاءاللہ، اگر آپ نے مجھے اولاد دی تو میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ اگر مجھے آپ نے اولاد دی تو میں فلاں نیک عمل کروں گا، اگر میرا بیٹا یوں ہوا تو یوں، نیت کا اخلاص اللہ تک پہنچانا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے زیادہ مال و منال دیا تو میں پوری بستی کے غریبوں کے نان نفقے کا اور کھانے پینے کا بندوبست کروں گا۔ یہ ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس عمل کے برابر بلکہ اس سے بڑھ کر اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج کی اس مجلس میں ہم نے یہ بات سیکھنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ ہم نے بھی اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے۔ آئندہ جو عمل بھی ہم کریں گے، اس عمل میں پہلی نیت کیا ہوگی کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ دوسری نیت ہم یہ کر لیں کہ جب بھی جو کام بھی میں کروں گا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اور سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ نیت خالص اللہ کے یہاں جب پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے نام اعمال میں درج فرمائیں گے۔ اگر رات کو جاگنے کی ہماری عادت نہیں ہے تو یہ ہم اللہ کے حضور پیش ہوں کہ یا اللہ یہ میرے اندر خامیاں ہیں، میں رات کو جاگ نہیں سکتا، لیکن اگر آپ مجھے جگا دیں گے، اگر میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، دن کی تھکاوٹ کو جلدی رات کو دور کر دیا کریں گے، تو میں شب بیداری کیا کروں گا۔ اگر آپ نے مجھے فرصت دے دی تو اس فرصت کے وقت میں انشاءاللہ تلاوت کیا کروں گا۔ تو یوں نیت بندہ کرتا رہے، اس نیت میں اخلاص صرف اور صرف کیا ہو کہ میں نے یہ رب کے رضا کے لیے کام کرنا ہے، میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع والا ہو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے والا ہو۔ میرے بھائیو، یہ اعمال ہمارے بس میں نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں، ہم کمزور ہیں، شیطان بھی ہمارے پیچھے ہے، ہم نے اپنے کاروبار بھی کرنے ہیں، ہم نے ملازمتیں بھی کرنی ہیں، بچوں کی پرورش کے لیے ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرنا ہے، لیکن ٹائم بعض اوقات نہیں مل سکتا۔ لیکن اللہ کے ہاں تو بندہ لکھوا سکتا ہے کہ اگر میرے مالک آپ نے مجھے فارغ البالی عطا فرمائی تو میں یہ کام کر لیا کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اعمال کا دار و مدار وہ نیت کے خالص ہونے پر ہے۔ بعض اوقات میرے بھائیو، عمل کی نیت تو ہوتی ہے لیکن اس میں ریا آ جاتا ہے۔ تو ایک اللہ کا ولی تھا، اس سے پوچھا کہ حضرت اخلاص کیا چیز ہے، کہ ہر کام اللہ کے لیے ہو، یہ اخلاص کیا چیز ہے، تو آپ مجھے کوئی مثال دے کر واضح کریں۔ تو اللہ کے ولی کہنے لگے کہ دیکھو، اگر کوئی چرواہا ہو اور وہ چرواہا جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہا ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، وہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے قبلہ رخ کھڑے ہو کر
فرض نماز ادا کرتا ہے اور اس کے ارد گرد بکریاں ہوتی ہیں اور وہ بکریوں کو چرا رہا ہوتا ہے، نماز کے وقت نماز کی ادائیگی کر رہا ہوتا ہے، کیا اس کے دل میں نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے یہ خیال ریا کا بھی آتا ہے کہ بکریاں دیکھ رہی ہیں اور میرا یہ عمل بکریوں کو بہت پسند آ رہا ہوگا، ان کے نزدیک میں نیکی تقوی والا بندہ ہوں؟ تو اس نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ بکریوں کو دکھانے کے لیے تو کوئی عمل انسان کیسے کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یوں ہی مخلوق سے کٹا ہوا عمل کہ مخلوق کی پرواہ ہی نہ ہو، کہ انسان مسجد کی زندگی اختیار کی ہوئی ہو اس نے، لیکن دائیں بائیں سے بے نیاز اور لاپرواہ ہو کر ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے، اسی کو نیت کا اخلاص کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس نیت کے اخلاص کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے اور ہر عمل میں اپنے اخلاص کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے اور اس کے محاسبے کی ضرورت ہے کہ کیا کوئی ایسا عمل تو ہم اپنی زندگی میں نہیں کر رہے جس میں دوسرے لوگوں کے لیے دکھاوا ہو، شو آف ہو، ریا ہو۔ میرے بھائیو، جب تک ریا ہوگی اس وقت تک وہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا، بلکہ الٹا وبال بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، آج کی مجلس میں ہم نے یہ نیت کا اخلاص اپنے اندر پیدا کرنے کا سبق لیا۔ آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی نیتوں کو انشاءاللہ خالص کریں گے، اپنی نیتوں کو محض اللہ کے راضی کرنے کے لیے اس نیت کو ہم اپنے اندر مضبوط کریں گے، اپنے ارادے کو، کہ آئندہ زندگی میں جو کوئی بھی عمل ہو وہ عمل اللہ کے لیے ہو۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ان کے حالات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹوائلٹ میں گئے قضائے حاجت کے لیے۔ قضائے حاجت کے لیے جب گئے تو دیکھا، انہوں نے جو ہی بیٹھے تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ پر سیاہی لگی ہوئی ہے، کہ جس سیاہی سے وہ تصنیف کیا کرتے تھے، جس سیاہی سے وہ قرآن و حدیث کی تشریح کیا کرتے تھے، کتب کثیرہ انہوں نے لکھی ہیں، تو وہ سیاہی وہ تھوڑی سی ان کو ہاتھ پہ لگی ہوئی تھی، تو ان کو گوارا نہ ہوا کہ یہ جو سیاہی میرے انگلیوں پر لگ گئی، اگر اس سیاہی کے ساتھ، یہ پاک سیاہی ہے، میں قرآن و حدیث لکھا کرتا ہوں، اگر اس سیاہی سے میں استنجا کروں گا تو اس استنجے کی وجہ سے اس سیاہی کی توہین ہوگی، تو یہ مناسب نہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے اپنی قضائے حاجت کو مؤخر کر دیا اور مؤخر کر کے باہر نکل آئے۔ جو ہی باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا کہ دیکھو، تو نے قرآن و حدیث لکھنے والی سیاہی کا اتنا احترام میرے لیے کیا تھا، اس چھوٹے سے عمل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی کے بڑے اعمال پر بھاری کر دیا۔ اب انہوں نے پوری زندگی قرآن و سنت کی خدمت کی ہے، الحاد کے خلاف اور کفر کے خلاف جہاد کیا ہے، اکبر کے دین الہی کے بارے میں لوگوں کو جگایا ہے، بیدار کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے باوجود کیا عمل، ایک چھوٹا سا عمل ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا۔ اسی طرح ایک وقت کے امام تھے، وہ لکھا کرتے تھے اور سوچ سوچ کے لکھا کرتے تھے۔ اب ایک چھوٹا سا عمل ان کے نام اعمال میں کیا تھا، وہ اللہ کے حضور پیش ہوئے، اللہ نے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی خدمت لایا ہوں، حدیث کی خدمت لایا ہوں، درس و تدریس لایا ہوں، لوگوں کی اصلاح کرتا رہا، وہ خدمت لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے کہا تیرے قرآن کی خدمت کو بھی میں نے رد کر دیا، تیری حدیث کی خدمت کو بھی میں نے رد کر دیا، مخلوق کو جو تو نے فائدے پہنچائے وہ عمل بھی میں نے رد کر دیا، کوئی اور عمل ہے تیرے پاس تو مجھے بتا دو۔ امام رونے لگ پڑے، انہوں نے کہا کہ اللہ، میرے پاس اس کے علاوہ تو کوئی عمل نہیں تھا۔ اب وہ رونے جب پڑے تو اللہ نے کہا کہ چپ کر جاؤ، رو نہیں، تیرا ایک عمل میرے پاس چھوٹا سا ہے، اس عمل کی وجہ سے میں تیری بخشش کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، ایسا کون سا عمل ہے کہ ایک دن تو لکھنا چاہ رہا تھا اور قلم کو تو نے دوات کے اندر رکھا، اس قلم کے ساتھ سیاہی لگ گئی، تو سوچنے میں مصروف ہو گیا کہ تحریر کیسے کروں، اسی اثناء میں ایک مکھی آ کر اس سیاہی پر بیٹھ گئی، اور جب تو لکھنے کے لیے سوچ کر اس قدم کو جب کاغذ پر لکھنے کے لیے چلانے لگا، سوچا، تو اس مکھی کی طرف تیری نظر پڑ گئی، تو نے سوچا کہ یہ مکھی بھوکی اور پیاسی ہے، اس کو تھوڑا سا سیاہی سے اپنی پیاس میں مٹانے دوں۔ جو ہی وہ پیاس ختم ہوئی تو پھر تو نے لکھنا شروع کیا۔ میری حقیر سی مخلوق کی پیاس بجھانے کی جو تو نے نیت رکھی تھی، آج اس نیت سے میں تیری بخشش کا فیصلہ کر رہا ہوں۔
اس لیے میرے بھائیوں کوئی عمل کثیر کی ضرورت نہیں، اللہ قلیل عمل پر راضی ہو جاتا ہے، لیکن عمل صرف اللہ کے لیے ہو، جس میں مخلوق کی رضامندی نہ ہو، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، تو چھوٹا سا عمل بھی بھاری عملوں پر بھاری پڑ جایا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عمل کے لیے نیت خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد